آج کوئی بھی انسان واقعہ کربلا پہ بات کرتے ہوئے کوئی بھی تحقیقی بات جو تحقیق سے ثابت ہے اور وہ بات یزید کے حق میں چلی جائے تو لوگ یہ تانے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم حسینی ہو کہ یزیدی ہو، یہ واضح کرو کہ تم کیا ہو۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم اپنا انجام کس کے ساتھ چاہتے ہو، حسین کے ساتھ چاہتے ہو یا یزید کے ساتھ؟ تو یقیناً ہم اپنا انجام حسین کے ساتھ چاہتے ہیں۔ ہم حشر میں حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ حسین تو بہت بڑا نام ہے۔ حسین کی شان تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جو بھی کوئی انسان حسین سے محبت کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، اور جو بھی کوئی انسان حسین سے بغض رکھے گا وہ میں محمد کے ساتھ بغض رکھے گا۔ تو ہمیں تو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ ہم حسین کے خلاف جائیں، حسین کے خلاف بات کریں۔ آج صرف یزید پہ کوئی بات کرنے کی وجہ سے لوگ یہ تانے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم یزیدی ہو۔ ہم نے تو یزید کی بیعت نہیں کی، اور آپ ایسے لوگوں کا کیا کرو گے؟ ان کے خلاف کس طرح بات کر سکو گے جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے؟ کیا آپ کے اندر جرأت ہے کہ ایسے لوگوں پہ بات کریں، زبان درازی کریں جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے، یزید کی حکومت کو تسلیم کیا گئے، اس کی حکومت کے اندر زندگی بسر کی گئے؟ تو بہت بڑے بڑے نام ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ محمد بن حنفیہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ زید بن اسلم صحابی رسول، انہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ تو آج شیعہ کی بات نہیں کرتے، وہ جو مرضی کہیں۔ اہل سنت کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم یزیدی ہو کہ حسینی ہو، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو یا حسین کے ساتھ ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب ان پاک ہستیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا ان کو بھی یزیدی کہہ کے نعوذ باللہ ٹھکرا دو گے؟ ان کی بھی توہین کرو گے؟ اور اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون کا خطاب انہیں مل چکا ہے۔ تو آج ہم لوگ اگر بات کریں تو ہمیں بات پہ تانے ملنے شروع ہو جاتی ہیں، گالیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ حق بات بیان کرنی چاہیے۔ جو بھی کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے اندر ایجاد کرے گا وہ دین نہیں ہے، وہ ہم کبھی بھی نہیں تسلیم کر سکتے۔ جس طرح کہ محرم کے اندر بے شمار رسومات ایجاد کی گئے تو انہیں کس طرح تسلیم کر لیا جائے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے، المناک حادثہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل کے رکھ دیا جائے۔ حالانکہ لوگ تو یزید کے تانے دیتے گئے، یزید کے بارے میں بری باتیں کرتے گئے۔ حسین کے قافلے میں سے جو لوگ بچ گئے، ان لوگوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا، تو ان لوگوں نے یہی بات بیان کی کہ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا ان میں سے کوئی ایک بھی شامی نہیں تھا، کوئی ایک بھی حجازی نہیں تھا۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم
اور اسی طرح زین العابدین، یہ بڑے بڑے نام اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ شامی نہیں تھے، وہ حجازی نہیں تھے، بلکہ وہ کوفی تھے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، جنہوں نے امام حسین کے ساتھ وفا کرنے کا عہد کیا اور بعد میں بد عہدی کی۔ تو اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، تحقیق کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کا حل گالیاں دینا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ گالی دیں، اس کے بدلے میں کوئی بھی انسان گالی دے سکتا ہے، لیکن گالی دینا اچھی بات نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فاسق آدمی کا کام ہے۔